العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا. رہی ضرورت، یعنی انسان جس چیز کے ذریعے سے اس دنیا میں آگے چل سکتا ہے وہی ضرورت، کھانا پینا باقی معاملات، اور اس چیز کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ دی ہے. 12ویں پارے میں 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. یعنی سوائے زمین کے اندر ایسا ایک بھی جاندار نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں. میں اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں. یعنی کہ ہمارا گھر یہاں پہ ہے اور جب ہم سفر کر کے کہیں پہ چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہوتا ہے اور ہم سے پہلے وہاں پہ ہماری رزق پہنچایا جاتا ہے. جب ہمیں کہیں جانے کا ارادہ ہوتا ہے ایسے مہمان تو وہاں پہ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے، بعد میں وہاں پہ انسان پہنچتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے رزق جو ہے اس کی ذمہ داری خود لی ہے کہ آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اس دنیا کے اندر آپ آئے میری عبادت کے لیے، میں نے آپ کو ایمان کی دولت دی کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے. اس سے بڑی چیز بڑی دولت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں. ہم فرض کریں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں یا ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم ایمان سے چلے گئے. اللہ بچائے جو ایمان سے چلا جاتا ہے، اگر وہ 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، اس نے پچھلی زندگی میں جتنی عبادتیں کی ہے ایمان سلب ہونے کے بعد وہ ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے، یہ مرتد ہو جاتا ہے. جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتی ہے. ایک ہے گنہگار اور ایک ہے بے ایمان. گنہگار کسی نے کوئی گناہ کیا تو اس سے کہا گیا ہے کہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے، آپ کا یہ گناہ معاف کریں گے اور زندگی میں آپ اسٹرگل کریں، آگے چلیں. اس گناہ کی وجہ سے آپ کی پچھلی عبادتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ سے توبہ کرنی ہے، سچی پکی توبہ کرنی ہے. اور توبہ 3 چیزوں کا نام ہے: کیے ہوئے گناہ پہ پچھتاوا کرنا، شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ ہے توبہ. اور ہمارے دماغ کے اندر توبہ جو ڈالا گیا ہے کہ آپ نے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، پھر باقی لوگوں کو لانا ہے، وہاں پہ بٹھانا ہے، پھر توبہ کرنی ہے. اور جب مولوی صاحب یا کوئی پیر صاحب وہاں پہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، خود واضوان پہ ہوتا ہے، مولوی صاحب سے کہا چلے تم توبہ کرو. توبہ آپ نے کرنی ہے، آپ نے واضوان کے اوپر توبہ نہیں کرنی، تو وہاں پہ بیٹھ کے توبہ کرنی ہے اگر آپ نے کیا ہے. اصل جو توبہ ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے جو میں نے عرض کیا. بھائیوں بزرگوں دوستوں، مقصد میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے گنہگار اور ایک ہے بے ایمان. اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے. کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، ہر ایک خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے. اور توبہ کرنے کے بعد یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسی وقت ماں سے جنم لیا. ساری گناہ معاف ہو جاتی ہیں، لیکن وہ توبہ دل سے ہونی چاہیے. انسان غلطیوں کا پتلا ہے، توبہ کرنی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن اللہ بچائے اگر یہ بے ایمان ہوا، اگر اس کا ایمان چلا گیا، جتنی اس کی عمر ہوگی وہ پچھلی عبادتیں ساری ضائع، یعنی اس نام اعمال میں کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہم موبائل فارمیٹ کرتے ہیں ویسے ہی یہ پورا جو نام اعمال جو ہے یہ موبائل کی طرح بالکل صاف ہو جائے گا، وہاں پہ کچھ نہیں بچے گا. اور پھر اگر اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا صدق کے دل سے، پھر مسلمان ہوا، اب اس کو نئی عبادتیں کرنی ہے.
بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج پرفتن دور کے اندر ہمارے اوپر ایسے ایسے ماحول بنایا جاتا ہے، اصل میں ہماری کمزوری ہے، ہم مادیت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں، ہم دنیا پرست اس طرح ہو گئے ہیں، ہمیں گناہ نہیں لگتا، گناہ اس طرح عام ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ اب اگر کسی نے آواز اٹھائی بھی اس کی ساری غلطیاں گنی جاتی ہیں، اب معاشرے میں بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری غلطی ہے، ہماری خاموشی نے معاشرے کو برباد کر دیا۔ اگر ہمارے پڑوس میں جب کہیں پہ آگ لگتی ہے، ہمارے پڑوس میں جب گھر میں آگ لگتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً نکلیں، اس گھر میں آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے گھر کے اندر، وہ گھر تو جل جائے گا لیکن اس لپیٹ میں آپ کا گھر بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خاموش بیٹھے، آپ نے کوئی اسٹرگل نہیں کیا، آپ نے آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی، اس آگ نے آپ کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیا، آپ کا گھر بھی جل گیا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر کہیں پہ آگ لگتی ہے آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ آج اس گھر میں لگی ہے، کل میرے گھر میں لگ سکتی ہے۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہاں پہ وقت بہت کم ہے، مختصر وقت ہے، موضوع بڑا ہوتا ہے، تو مختصر میں مقصد پہ آ جاؤں گا کہ گزشتہ جو یوم آزادی تھی، پورے ملک کے ساتھ ساتھ کشمیر نے بھی اس آزادی کو منایا۔ سب سے پہلے لفظ آزادی کو سمجھنا چاہیے۔ انسان آزاد ہوا ہے انگریز کی غلامی سے۔ مسلمانوں نے بھی خون بہایا، 50 ہزار علماء کرام کی گردنیں کٹ گئی۔ دہلی کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں بن گئی۔ آپ کی ہسٹری میں یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ ہندوؤں نے بھی خون بہایا، مسلمانوں نے بھی خون بہایا، کیا کہتے ہیں سکھوں نے بھی خون بہایا، سب نے خون بہایا، تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے پیچھے خون ہے، اور پھر ہم اس آزادی کو بے شرمی بے حیائی کے طور پر منائیں گے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ بہرحال شریعت یہ کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جھنڈے کا احترام کریں، اس ملک کے قانون کا احترام کریں، آئین کا احترام کریں۔ نہیں کرو گے، شرعن بھی مجرم، قانون بھی مجرم۔ آئین نے یہ کہا تھا، سرکاری حکم نامے میں تھا کہ آپ جھنڈا لہرائیں، سلامی دے، بس ختم۔ لیکن آپ کو یہ کہیں کہا نہیں گیا تھا کہ آپ نے کلچرل پروگرام کے اوپر بے حیائی پھیلانی ہے، آپ نے یہ کفریہ پروگرام کرنا ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے شاید بلال تاطری کو ٹھیکا ہے، ہمیں اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے۔ میں نے 12 سال اسلام کی خدمت کی، میں نے 12 سال اسلام کو پڑھا، تو کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا، تیرے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا، کیا کیا؟ مرنا تو ایک بار ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ نہ موت ایک سیکنڈ آگے میں پیچھے آئے گی، وقت جب آئے گا چلا جائے گا انسان، لیکن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ کفریہ پروگرام ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو کہیں کسی کو پادری بنایا جا رہا ہے، کسی کو عیسائی بنایا جا رہا ہے، کسی کو ہندو بنایا جا رہا ہے، وہاں سجدہ کیا جا رہا ہے، پوجا کی جا رہی ہے معصوم بچوں سے، نابالغ بچوں سے، اور شریعت نابالغ بچوں کے اوپر مکلف نہیں ہے۔ ان کے اوپر کوئی شریعت، کوئی ڈنڈ، کوئی تعظیم نہیں لگے گی، لیکن وہ پروگرام کرانے والے، ان کے ماں باپ وہ مجرم ہیں، شرعن بھی قانوناً بھی۔ قانوناً کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کا آئین جو بنا ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن جو بنا ہے، اس میں 300 کچھ قانون ہے، کچھ آئین ہے، اس میں آرٹیکل 25 سے لے کر 28 تک رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن قانون بنایا ہے۔ یہ 3 پیج پہ میں آپ کو پڑھتا لیکن وقت کم ہے، اس میں بھی کچھ نقطے پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے آرٹیکل 27 میں دا رائٹ ٹو مینیج اٹس اون افیئرز ان دا میٹر آف ریلیجن، یعنی کہ آپ کے مذہب کی آزادی، بالکل آزادی ہے آپ کو، آپ کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کھلم کھلا آزاد ہیں، آپ اپنے مذہب کی
تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کی اس کے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں. یہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے. آپ پڑھیں، اس میں ایک قانون لکھا ہے آرٹیکل 28 میں کہ جو بھی سکول سرکار کے اندر چلتے ہوں گے، اگر وہاں کی بستی جس مذہب کی زیادہ اکثریت ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، ہندو کی ہوگی، جس کی بھی ہوگی، پھر جو مائنارٹی مذہب کے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ آپ اس عبادت میں شرکت کریں. پہلے وہاں پہ کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی، کوئی مذہبی عبادت میں آپ شرکت نہیں کر سکتے. یہ ہندوستان کا قانون ہے. اس کے اندر جنہوں نے ہمارے مسلم معاشرے میں یہ پروگرام کیا، انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ مجرم ہے، قانون میں بھی مجرم ہے. اس چیز کو پڑھیں، کیونکہ ہمیں لڑنا ہے قلم سے، پتھر اور تلوار سے نہیں. ہم نے جواب دینا ہے تعلیم سے، ہم نے جواب دینا ہے قانون سے. ہمیں ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑنا ہے، ہمیں اپنا حق مانگنا ہے. پہلے زمانے میں جب ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ننگے سر باہر نکلتی تھی، سارے معاشرے کے لوگ تھو تھو کرتے تھے، سارے معاشرے کے لوگ. شاید یاد نہیں ہوگا، میں نے پہلے ہی کہا جب گناہ عام ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ نہیں لگتا. آج ہمارے بونیار کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے پرسوں گراؤنڈ کے اندر ننگے سر لڑکیوں کو نچایا گیا، دوپٹہ پیروں کے نیچے روندا گیا، ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں. پہلے وہ لوگ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں جنہوں نے وہ پروگرام کرایا، وہ والدین جنہوں نے اجازت دی، پھر وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے تالیاں بجا رہے تھے، ہوٹنگ کر رہے تھے، پھر شام کو آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کمنٹ کرتے جیسے مرد مومن ہے. ساری غلطیاں ماں باپ کی ہے، ساری غلطیاں اساتذہ کی ہے، اور تم دن بھر وہاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا، تو مزہ لے رہا تھا، اور شام کو مرد مومن بن جاتے سارے سوشل میڈیا کے اوپر. کیا ہوا ہمارے معاشرے کو؟ وہ سارے کے سارے ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکے ہیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. ایسے حالات آ رہے ہیں، آپ جن پر دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آرڈر آ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم خاموش، ہمارے اعمال کی وجہ سے. کیا کہیں گے ہم کل ان لڑکیوں کو؟ کیا پردہ کریں، دوپٹہ سر پہ رکھیں؟ اور تعلیمی ادارے جہاں پہ انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، شعور دی جاتی ہے، اخلاقیات سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ سوچ سکھایا جاتا ہے، جب اسی تعلیم کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جائے گا تو ہم بازار سے توقع کریں گے، ہم باقی ڈپارٹمنٹ سے توقع کریں گے. انہی سکولوں سے سارے ڈپارٹمنٹ میں لوگ جاتے ہیں. جب بنیاد ہی غلط ہے تو ہم باقی ڈپارٹمنٹ سے کیا توقع کریں گے؟ کھچتے اول چون حد میں مار کج تاثر یمیر و دیوار کج. شیخ سعدی نے فرمایا جب پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے اس کے اوپر اتنی بھی اونچی دیوار کریں، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو پوری دیوار جو ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر پہلی اینٹ سیدھی ہے مضبوط ہے تو اس کے اوپر جتنی مرضی دیوار اونچا کر دو تو سیدھی ہو جائے گی. بنیاد جو ہمارے معاشرے کی ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو. ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے، یہ سوچیں کہ ہمارا مستقبل ہے، یہ سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ انہی تعلیمی اداروں سے نکلیں گے. سب سے پہلے ہمیں مسلمان بنانا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آفیسر بنانا ہے، جو بھی آپ کا ہمیں مقدر لکھا اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے، لیکن سب سے پہلے مسلمان. ہمارے مسلم نام ہے. بھائیو بزرگوں دوستو، لوگ سوچتے ہوں گے شاید اسی کو ٹھیکا ہے، باقی کوئی بولتا نہیں ہے. اللہ کے یہاں ہمیں جواب دے رہے ہیں اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے. اس چیز میں ہمیں غور و فکر کرنی ہے. جن لوگوں نے وہ پروگرام کرایا ان کے والدین وہاں پہ موجود حضرات سب کو کلمہ دوبارہ پڑھنا ہے، اور ایمان سے دائرے اسلام سے خارج ہو چکے، ان کی عبادت سب کچھ ضائع. سب سے پہلے انہیں توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اگر ان کا نکاح ہے، نکاح بھی نئے سرے سے پڑھنا ہے، اور 2 گواہوں کی گواہی میں نکاح پڑھنا ہے، اور مہر بھی نیا ادا کرنا ہے، چاہے 1000 کیوں نہ ہو، 500 کیوں نہ ہو، لیکن نیا مہر بھی ادا کرنا ہے. اگر آپ کو آرڈر آتا بھی ہے، جیسے ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا آپ کلچرل پروگرام کریں، آپ خفیہ پروگرام، کوئی آرڈر نہیں تھا، جس نے بھی کیا شوقن کیا، مرضی سے کیا. اگر آتا بھی ہے آپ رابطہ کریں علماء کرام سے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟
ہم کس کے پاس؟ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مسئلہ ہے. ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ڈسٹرکٹ میں کون اس بڑا ڈاکٹر، اس کے پاس جاتے ہیں. جب ایمان کا مسئلہ ہوگا تو کسی بڑے عالم کے پاس جائیں. جو معتبر اس وقت ہمارے کشمیر میں ایسے عالم ہیں جن کے اوپر تمام لوگوں کو اعتماد ہے، ان کو فون کریں، ان کے پاس جائیں، اپنے ایمان کی فکر کریں. میں نے پہلے ہی کہا گنہگار الگ چیز ہے، بے ایمان الگ چیز ہے. ایمان سے چلا گیا اور اس کے بعد اگر موت آ گئی تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوا اور یہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کشمیر کے اوپر عافیت کا معاملہ فرمائے، کیونکہ بھائی دوستوں دن بدن حالات بہت خطرناک آ رہے ہیں. اگر ہم سچی پکی توبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں حالات سدھر سکتے ہیں. جب قوم جو ہے نا وہ ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم سب کو جو ہے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے.